2/3 مسئلوں میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے۔ اگر فقہ حنفی کا اصول تو پڑھیں، عجیب عجیب اصول قاعدے بنائے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی احادیث کو پس پشت ڈالنے کے بڑے اصول بنائے ہوئے ہیں۔ میں ایک اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تقریباً یہ میں نے کوئی 18 کے قریب اصول فقہ حنفیہ کی کتابوں سے نقل کیا۔ معروف کتابیں جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں اس میں نور الانوار ہے، اصول شاشی ہے، حسامی ہے، توضیح تلوی ہے، یہ 4 کتابیں تو ایسی ہیں جو ان کے عام مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اصول کیا بنایا؟ اگر کوئی حدیث آپ کے پاس ایسی آتی ہے جو قیاس کے خلاف، حدیث قیاس کے خلاف ہے، ہم دیکھیں گے حدیث بیان کرنے والا راوی کون ہے۔ اگر وہ راوی فقیہ اور مجتہد ہوا تو پھر ہم حدیث قبول کریں گے، اور اگر فقیہ اور مجتہد نہ ہوا تو پھر اس کی روایت کو حسب ضرورت رد کر دیں گے۔ اگر رد نہ کیا تو رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ اصول بنایا۔ مثال کیا دی؟ کہتے ہیں حدیث، یہ مثال ہے اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسر الابل والغنم، اگر کوئی شخص اونٹنی یا بکری، دودھ والا جو جانور ہے، وہ بیچنا چاہتا ہے تو اس کا دودھ روک کر مت رکھے۔ 1 دن 2 دن دودھ روکا ہوا ہے، دوہا نہیں ہے۔ اور کسی شخص نے ایسا جانور خرید لیا جس کا دودھ روک کر رکھا ہوا تھا، بعد میں اس کو پتا چلا کہ اس میں تو یہ عیب ہے، یہ اتنا دودھ دیتا ہی نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو 3 دنوں تک اختیار ہے، چاہے تو جانور پاس رکھ لے، چاہے تو واپس کر دے۔ جب واپس کرے نا تو ساتھ 1 سا کھجور کا بھی دے۔ یہ سا وہی پیمانہ ہے جس کے ساتھ آپ صدقۃ الفطر نکالتے ہیں۔ 4 بک ہونا تو 1 سا بنتا ہے، تو 1 سا کھجوروں کا بھی ساتھ دے۔ ملا جیون حنفی نے نور الانوار میں اس حدیث کو بیان کر کے لکھا ہے ان ھذا الحدیث مخالف للقیاس من کل وجہ، یہ حدیث ہر لحاظ سے ہی قیاس کے خلاف۔ کیسے؟ کہتا ہے کہ اس نے جو 1 آدھ دن رکھ کر اس کا دودھ پیا تو واپس کرتے وقت 1 سا کھجوروں کا دے رہے، تو دودھ کے معاوضے میں کھجور دے رہا ہے۔ دودھ اور جنس ہے اور کھجور اور جنس ہے، یہ جنس میں بھی ایک جیسے نہیں ہے۔ اور یہ بھی امکان ہے دودھ کی قیمت کم ہو کھجور کی زیادہ ہو، یا کھجور کی کم ہو اور دودھ کی زیادہ ہو۔ نہ قیمت کے اعتبار سے ان کا آپس میں کوئی جوڑ ہے، نہ جنس کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے جیسے ہیں، لہذا یہ قیاس کے خلاف۔ حدیث کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ کہتا ہے کس کے خلاف ہے؟ قیاس کے خلاف ہے۔ تو اب دیکھیں گے اس حدیث کو بیان کس نے کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ابو ہریرہ جو تھے نا وہ فقیہ نہیں تھے۔ اب غیر فقیہ راوی کی روایت قیاس کے خلاف آ گئی ہے، لہذا اس روایت کو رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے نا سمجھدار اور فقیہ قسم کے محدث تھے۔ یہ حدیث جو میں بات کرنے لگا دھیان کرو، یہ حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح میں بیان کی، اور اس کے متصل بعد یہی بات امام بخاری نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیان کی ہے۔ یعنی جو بات ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں وہی بات صحیح بخاری میں ابو ہریرہ والی حدیث کے بعد عبداللہ ابن مسعود سے بھی امام بخاری لائے۔ کیوں؟ ابن حجر نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں
امام بخاری نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیا نقطہ ہے؟ اگر یہ قیاس کے خلاف ہوتی تو عبداللہ بن مسعود کو تو یہ فقیہ مانتے ہیں نا، تو عبداللہ بن مسعود جیسا فقیہ صحابی جو ہے وہ تو اس روایت کے مطابق فتویٰ نہ دیتے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی فتویٰ جو اس حدیث میں ہے۔ اور ہمارے بھائیوں کا کہنا ہے کہ ہماری فقہ کی بنیاد ہی عبداللہ بن مسعود نے رکھی ہے۔ در مختار فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس کے مقدمے میں لکھا ہے فقہ کا کھیت عبداللہ ابن مسعود نے بویا۔ آنے تو جتنی پرچیاں آتی ہیں انشاءاللہ جواب دے کے جاؤں گا۔ فقہ کا کھیت عبداللہ ابن مسعود نے بویا، اس کھیت کو پانی علقمہ اور اسود نے دیا، اور اس کھیت کی کٹائی ابراہیم نخی نے کی، اور توڑی اور دانہ جدا جدا حماد ابن ابی سلیمان نے کیا، اور اس دانے کو پیس کر اس کا آٹا امام ابو حنیفہ نے بنایا، اور اس آٹے میں پانی ڈال کر گوندا قاضی و یوسف نے، اور اس آٹے کی روٹیاں امام محمد نے پکائی ہیں، تو باقی ساری قوم یہی روٹیاں کھانے والی ہے۔ آپ نے نام سنا ہے کسی کتاب کا پکی روٹی؟ میرے پاس کتاب موجود ہے، یہاں گاڑی میں میرے بیگ میں موجود ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ پکی روٹی۔ وہ مولوی کو کچھ مسئلے ایسے سکھا دیتے ہیں، جب وہ مسئلے اتنے کی یاد کر لینا روٹی کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔